بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 10 جنوری 2026 ہفتے کا دن، اہم ترین خبریں امریکہ ایران کی جنگ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بڑی ٹاپ بریکنگ نیوز پر آج ہم بات کریں گے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے استعفے کے حوالے سے کہ کیا وہ مستعفی ہونے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی خبر جو پہنچی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کو بڑا اہم استعفیٰ پہنچا ہے، جس کے بعد حکومت کا تختہ کسی بھی وقت الٹ سکتا ہے۔ وہاں پر صورتحال کیا ہے؟ ایران میں اس وقت خوفناک ترین جنگ چھڑ گئی ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، مساجد، ہاسپٹلز، ہر طرح سے ہر مین تنصیبات کو جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے۔ ایران کی تازہ ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جو دوسری اہم خبر ہے کہ امریکہ نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور ایرانی فوج کو اس وقت کیا حکم ملا ہے۔ ایران کی فوج مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہے اور آج سے پہلے اتنی خطرناک قسم کی صورتحال ہمیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ جو پہلے 12 دن کی جنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ صورتحال نہیں تھی جو اب ایران کے اندر صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ یہ کیا تفصیلات ہیں، اس پر بھی بات کرنی ہے، اس پر بھی خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری ہمیشہ آپ سب سے درخواست ہوتی ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر کے جایا کریں، لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو۔ جناب کامنٹ سیکشن میں آپ نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی ضرور کامنٹ میں لگانا ہے۔ جناب آگے بڑھتے ہیں، ایران کی تازہ ترین تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ صورتحال وہاں پر ایک تو بہت خوفناک جناب ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے خبر سنیں کہ یحییٰ رحیم صفافی، یہ ملٹری ایڈوائزر ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے۔ ان کی جانب سے ایرانی میڈیا کو کیا بتایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ وی آر پریپیئرنگ فار دا فائنل بیٹل ود اسرائیل۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور ہم جو ہے وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں۔ وی آر ناٹ ان سیز فائر۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور اسرائیل کے درمیان کوئی سیز فائر اس وقت جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، ہم اس وقت حالت جنگ کے اندر ہیں۔ نو پروٹوکول، ریگولیشن اور ایگریمنٹ ہیز بین ریٹن بٹوین اس اینڈ دا یو ایس اور اسرائیل۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان کوئی پروٹوکول، ریگولیشن، ایگریمنٹ امریکہ اسرائیل کے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ دا نیکسٹ وار ول ڈیٹرمن دا اینڈ آف دا کنفلکٹ۔ انہوں نے کہا کہ جو اگلی جنگ ہے وہ اس تنازع کو مکمل طور پر مٹا دے گی، یعنی کہ بڑی سخت قسم کی دھمکی جو ہے وہ ایران کی جانب سے دی گئی ہے۔ امریکہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اٹ ول اسٹرائک ہارڈ، اگر ایران جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اوپر گولیاں چلاتا ہے یا ان کو منتشر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم ایران کے اوپر ایسا حملہ کریں گے کہ وہاں پر جہنم برپا کر کے رکھ دیں گے، ہیل بنا دیں گے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے۔ تو وہیں پر امریکہ جو ایران ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا حملہ کریں گے، ایسا جوابی وار کریں گے کہ انسانی آنکھ نے ایسا حملہ نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا یہ ہیروشیما ناگاساکی والے کام تو نہیں ہونے جا رہا جس کو لے کر ایران اس وقت اتنی خطرناک قسم کی دھمکیاں جناب لگا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم پھر ایٹمی جنگ کی طرف اس صورتحال کو لے کر چلے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے کل بھی امریکن پریزیڈنشل ڈومسڈے پلین جو ہے وہ ایئربورن کر دیا گیا، اور اس وجہ سے ایئربورن کیا جاتا ہے کہ جب کسی ایٹمی حملے کا خدشہ ہو اور وہ ایٹمی حملے کو روکتا ہے تو یہ جو ہے وہ بڑی اہم ترین صورتحال اس وقت مشرق وسطیٰ میں جناب بن گئی ہے۔ تو آگے سنیں کہ کل کے دن، جمعے کے دن صرف جو ہے وہ 25 مساجد کو ایران کے اندر مظاہرین نے آگ لگا دی، یعنی کہ مساجد تک جو ہے ان کو جلایا جا رہا ہے۔ اس سے نظر آتا ہے کہ یہ جو ایران کے اندر احتجاج ہے یہ غیر ملکی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں، یعنی کہ جو جنسی ہے ایران کی وہ لبرل جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہتی ہے، وہ ایرانی جو ہے وہ یہ کہیں کہ اسلامسٹ رجیم کو وہ نہیں چاہتی، تو اس حوالے سے وہ جنسی ہے وہ آیت اللہ خامنائی کی تصاویر جو ہیں ان کو جلا رہے ہیں۔ مساجد کو جناب آگ لگا دی گئی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کے اندر کس قسم کے انقلاب کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ انقلاب جو ہے وہ دائر ہے جو لابیز لانا چاہتی ہیں، وہ ایران کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں، وہ ایران کو نیوکلیر طاقت بننے سے روکنا چاہتی ہیں، وہ ایران کے بیلسٹک میزائل سسٹم کو تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ تو 25 مساجد کو آگ لگائی گئی، 26 بینکس جو ہیں ان کو نظر آتش کیا گیا، 2 ہاسپٹل چلائے گئے، اور جو قاسم سلیمانی ہیں IRGC کے سربراہ تھے جن کو بھی مارا گیا تھا، ان کے مجسمے جو ہے اس کو بھی جلایا گیا، سرکاری بلڈنگز کے اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو نظر آتش کیا گیا، گورنرز جو ہے ان کی ریزیڈنسیز جو ہیں ان کو بھی جلایا گیا۔ تو صورتحال اس بڑی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ جو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے ایران کی حکومت کے ہاتھ سے یہ مکمل طور پر۔ جس طرح سے مظاہرین جو ہیں وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہیں پر ایک اور آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ بریکنگ نیوز، ٹیلی گراف reports that Iran has placed its armed forces on high alert with the IRGC raising underground missile cities to a higher state of readiness than during the
12th day war. انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران جو ہے وہ اپنے انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز جو ہے اس کو مکمل طور پر اس نے ہائی الرٹ پر کر دیا ہے، اور یہ جو 12 دن کی جنگ تھی وہ کوئی جنگ نہیں تھی۔ جس حوالے سے ایران ہائی الرٹ کے اوپر ہے، انہوں نے اپنے میزائل سسٹم کو جو انڈر گراؤنڈ ہے ان کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، اور اگر ایران کے اوپر کوئی حملہ ہوا تو ایران خطرناک قسم کے میزائل جو ہے اس کو چلا دے گا۔ تو یہ ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں، کسی بھی بڑی جنگ کا جو ہے وہ آغاز جناب ہو سکتا ہے۔ اب جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایرانی سپریم لیڈر جو ہیں ان کے مستعفی ہونے کی خبر آئی ہے، ایران میں خوفناک قسم کی جنگ، اور پھر امریکہ نے کیسے کنٹرول سنبھال لیا ہے، یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پرتشدد مظاہرے وہاں پر چل رہے ہیں، دیکھیں IRGC جو ہے وہ ان کو مکمل طور پر سٹریٹس کے اندر جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے، اور اب تک کی جو امریکن میڈیا وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 217 مظاہرین جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، لیکن ایران جو ہے وہ اس کو کلیم نہیں کر رہا۔ ایران کا جناب ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن امریکن میڈیا کہتا ہے کہ 217 مظاہرین مارے گئے ہیں۔ امریکہ تو آلریڈی چاہتا ہے کہ وہ اس کو بنیاد بنائے، اس کو بنیاد بنا کر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر دیں، جس کے لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو ہم ایران کے اوپر سٹرائک کر دیں گے۔ تو اب 217 مظاہرین یہ بہت بڑا فگر ہے، لیکن وہیں پر پولیس اہلکار اور سیکورٹی پرسنل ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر طرح سے ایران کے اندر آگ ہی آ گیا۔ تہران جو ہے وہاں پر صورتحال بڑی خوفناک ہو گئی ہے۔ اب یہ RTE اردو یہ کیا رپورٹ کرتا ہے کہ تہران کی علاقے سعادت آباد میں حالیہ مظاہروں کے درمیان ایک مسجد کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے تصاویر بھی جناب سامنے آ گئی ہیں کہ جو مساجد ہیں ان کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ یہ تو کنفرم ہو گیا نا، دنیا کے تمام بڑے کریڈیبل جریدے جو ہیں وہ اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ مساجد کو وہاں پر آگ لگانا نظر آتا ہے کہ یہ کس کا ایجنڈا ہے اور ایران میں کون سی حکومت لانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب جو میں ایرانی سپریم لیڈر کی بات کر رہا ہوں، تو ایران کے صدر مسعود پزشکیان جو ہیں انہوں نے ذمہ داری قبول کیا کہ انفلیشن ریٹ بہت بڑھ گیا، تو انہوں نے بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو پہنچا دیا ہے۔ ایرانی صدر جو ہے وہ کسی بھی وقت مستعفی ہو سکتے ہیں، انہوں نے اپنا استعفیٰ تو پہنچا دیا ہے، لیکن کیا سپریم لیڈر جو ہے وہ ان کا استعفیٰ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن ایران کے صدر جو ہیں انہوں نے اپنا استعفیٰ پہنچایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ڈی سٹیبلائز ہو رہی ہے، حکومت کام پر ہی ہے، وہاں پر کچھ بڑا ہو سکتا ہے، تختہ وہاں پر الٹ سکتا ہے وہاں کی گورنمنٹ کا۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب صورتحال جو ہے وہ کس جانب جاتی ہے، کیا ایران کے سپریم لیڈر بھی اس کے بعد مستعفی ہوں گے؟ اگر امریکہ وہاں پر آپریشن کرتا ہے کہ وہ اس سے پہلے استعفیٰ دے دیں گے، یا امریکہ ان کو اریسٹ کرے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے پرو امریکن اسرائیلی میڈیا جو سٹیٹس ہیں وہ یہ خبریں دے رہے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایک ملٹری جوائنٹ آپریشن لانچ کریں گے وینزویلا کی سٹائل کے اوپر، اور جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا، وہاں کی حکومت کا تختہ الٹا جائے گا، اور وہاں پر شاہ ایران رضا پہلوی جو ہے ان کو وہاں پر لایا جائے گا، جو کہ پرو امریکن سمجھے جاتے ہیں۔ تو ایران کے اندر حکومت کو ٹاپل کرنا ہے، اس حوالے سے جناب بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ ایرانی صدر کے مستعفی ہونے کی خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ وہاں پر پہنچایا، جس سے ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول کر رکھتی ہے، اور اس سے نظر آ رہا ہے کہ ایران کی جو موجودہ رجیم ہے وہ اس وقت مزید ڈی سٹیبلائز ہو رہی ہے، وہ ہچکولے کھا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ IRGC جو ہے وہ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے۔ کل جو ہے وہ ان کا خطاب بھی آیا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا، انہوں نے کہا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم جنگ کریں گے، اور ہم امریکہ کے آگے نہیں جھکیں گے۔ تو اس طرح کی اب سچویشن ہے۔ تو ہم آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر مزید ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل میں آپ لازمی ہے لکھنے والا کے بعد پاکستان زندہ باد۔